بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درسی کتاب اردو جماعت چہارم نصاب 2020 کے مطابق خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کا سبق نمبر 12 میں کیا بنوں گا نظم صفحہ نمبر 75 پر جو ہے اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بولا بالا نہ سمجھو۔ حل لغت ننھا چھوٹا، بولا بالا سیدھا سادہ معصوم۔ حوالہ متن نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح، اس شعر میں شاعر بچے کی خود اعتمادی، خود مختاری اور اس کے جذبات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ اسے ایک چھوٹا اور معصوم بچہ نہیں سمجھیں، اور بچہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی عقل و دانش کے لحاظ سے کمزور یا بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سمجھدار اور بالغ ہے، اور لوگ اس کی فکری صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگائیں اور اس کی عقل و شعور کو اس کے عمر اور تجربے کے مطابق جانچیں، تاکہ لوگ اسے غیر سنجیدہ، ناپختہ یا بے وقوف خیال نہ کریں۔ دوسرا شعر، مجھے کھیلنے ہی کا شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو۔ حل لغت شیدا شوقین، سمجھتے جانتے۔ حوالہ متن نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگ بچے کو صرف کھیلنے کا ہی شوقین نہ سمجھیں۔ اگر لوگ اسے صرف کھیلنے والا بچہ ہی سمجھتے ہیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ شاعر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بچے کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور وہ کھیل کود کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر بچے کی سنجیدگی، قابلیت اور مختلف صلاحیتوں کا اعتراف چاہتا ہے، تاکہ لوگ بچے کی شخصیت کو محدود نہ سمجھیں اور اس کی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ تیسرا شعر، میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا۔ حل لغت طاقت قوت، بہتر اچھا، بہادر دلیر، دلاور بہادر جرأت مند۔ حوالہ متن نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح، اس شعر میں شاعر بچے کے عزم اور ارادے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ طاقت اور بہادری میں رستم سے بھی
بہتر بنے گا۔ رستم جو کہ ایک مشہور ہیرو اور جنگجو ہے کی مثال دیتے ہوئے شاعر بچے کی بلند ہمت اور عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور، بہادر اور دلیر بنے گا۔ شاعر یہاں بچے کی خود اعتمادی اور بلند ارادے کا اظہار کر رہا ہے اور دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ چوتھا شعر: میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ حل لغت: پڑھ لکھ، علم، تعلیم، اوروں، دوسروں، رہبر، رہنما۔ حوالہ متن: نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بچے کا یہ عزم ظاہر کر رہا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا نمونہ بنے گا۔ شاعر ارسطو اور سکندر کی مثال دیتے ہوئے جو کہ اپنے دور کے بڑے فلسفی اور فاتح تھے، بچے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح علم و حکمت اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا۔ شاعر یہاں بچے کی بلند خواہشات اور عظیم مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے معاشرتی رہنمائی اور قیادت کے کردار کو بہتر طور پر نبھائے گا۔ پانچواں شعر: سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے۔ حل لغت: نیکیوں، بھلائیوں، ہنر، فن، جوہر، کسی کام میں مہارت، ایجاد، دریافت۔ حوالہ متن: نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بچے کے عزم، اخلاقی اقدار اور صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ نیکی اور فنون دونوں میں نمایاں مقام حاصل کرے گا، یعنی وہ نیکیوں اور اخلاقی اصولوں کو اچھی طرح یاد رکھے گا، یعنی اپنی زندگی میں وہ نیک عملوں پر عمل پیرا رہے گا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے نئے فنون تخلیق کرے گا، یعنی بہت سے نئے ہنر بھی ایجاد کرے گا۔ چھٹا شعر: بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے۔ حل لغت: خوش، حشاش
بشاش استاد سکھانے والا، عزیز رشتہ دار، ماں باپ والدین، شاد خوش۔ حوالہ متن نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کر رہا ہے کہ جب بچہ اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا اور کامیابیوں سے نمایاں مقام حاصل کرے گا تو اس کے استاد بہت خوش ہوں گے، اسی طرح اس کے عزیز و اقارب اور والدین بھی خوش ہوں گے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ شاعر یہاں بچے کی کامیابی کی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے عمل سے نہ صرف اپنے والدین اور عزیزوں کو خوش کرے گا بلکہ وہ اپنے استادوں کو بھی فخر محسوس کرائے گا۔ 7واں شعر۔ سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں۔ حل لغت سچائی خلوص، شرماؤں با حیا، بھلائی نیکی۔ حوالہ متن نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح۔ شاعر یہاں بچے کی ایمانداری اور خیر سگالی کے عزم کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سچائی کے اصولوں پر قائم رہے گا اور اس سے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ نیک سلوک اور بھلائی کرے گا اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سچائی اور محبت ہمیشہ برقرار رہے۔ 8واں شعر۔ مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں۔ حل لغت مصیبت، پریشانی، مشکلات۔ ہرگز کبھی بھی نہیں، گھبراؤں خوف زدہ، ڈرنا، برائی بدی، راہوں راستوں، کتراؤں دور رہنا۔ حوالہ متن نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر بچے کے پختہ عزم اور اخلاقی پختگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور بدی سے ہمیشہ دور رہے گا، یعنی وہ کسی بھی مشکل اور آزمائش سے خوفزدہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ہر قسم کی مصیبت کا سامنا ہمت، بہادری اور حوصلے کے ساتھ کرے گا۔ وہ برائی اور غلط راستوں سے دور رہے گا، ہر صورت میں انہیں چھوڑ دے گا اور کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، یعنی وہ مشکلات میں بھی ثابت قدم رہے گا اور برائی سے بھی بچا رہے گا۔ 9واں شعر۔ نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا۔ حل لغت
دل دکھانے، تکلیف دینے، باتیں، گپ شپ۔ حوالہ متن: نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بچے کی نیکی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی دوسروں کو دکھ نہیں پہنچائے گا اور لوگوں کی دل آزاری سے بچنے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی کسی کو رلانے والی باتیں کرے گا۔ وہ اپنے الفاظ اور عمل میں ہمیشہ شفقت اور حساسیت دکھائے گا۔ شاعر یہاں بچے کی نیک نیتی اور دوسروں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کا عزم ظاہر کر رہا ہے۔ 10واں شعر: میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا۔ حل لغت: ہنسانے، خوش رکھنے، ملانے، جوڑنے۔ حوالہ متن: نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بچے کی مثبت سوچ اور محبت بھری فطرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوشی اور مسکراہٹیں بکھیرنے والی باتیں کرے گا۔ وہ ایسے موضوعات پر بات کرے گا جو لوگوں کے دلوں کو جوڑیں اور ان کے درمیان محبت اور ہم آہنگی پیدا کریں۔ وہ لوگوں کو قریب لانے اور ان کے دلوں میں محبت اور خوشی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ہمیشہ ایسے الفاظ اور اعمال اپنائے گا جو لوگوں کے درمیان اتحاد اور محبت کو فروغ دیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا اور ان کے دلوں میں محبت اور دوستی کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ 11واں شعر: میں لکھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا، ترقی کے زینے پہ چڑھتا رہوں گا۔ حل لغت: لکھنا، پڑھنا، علم حاصل کرنا۔ ترقی، کامیابی۔ زینے، سیڑھی۔ چڑھنا، آگے بڑھنا۔ حوالہ متن: نظم میں کیا بنوں گا، شاعر حفیظ جالندھری۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بچے کی محنت، عزم اور علم کی پیاس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مسلسل لکھنے اور پڑھنے کا عمل جاری رکھے گا۔ وہ علم حاصل کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مصروف رہے گا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں وہ ترقی کے مراحل طے کرتا رہے گا اور مسلسل آگے بڑھتا جائے گا۔ شاعر یہاں بچے کی لگن، عزم اور علمی جستجو کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ علم و ترقی کے راستے پر ہمیشہ گامزن رہے گا۔